یہاں پر جو بھی آتا ہے خالی نہیں آتا، جھولی بھر کر جو آتا ہے پھر بھی اس کی جھولی کو یہ مزید بھر دیا کرتے ہیں۔ کسی کو کبھی خالی ہاتھ آپ نے یہاں سے بھیجا نہیں ہے۔ ایک انگریز اس نے جب اسلام قبول کر لیا، کلمہ پڑھ لیا، سیدنا داتا علی حجویری کے ایک پاؤں کی طرف ایک قبر ہے، ایک انگریز کی قبر ہے، اس نے اسلام قبول کر لیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد اس نے اسلام کو پڑھا، شریعت کو، دین کو پڑھا، تو اس نے دیکھا کہ قرآن کے اندر ایک ذکر ہے حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کے لشکر کا، ان کی قوم کا، اور کہ حضرت سلیمان نے ملکہ بلقیس کے تخت کو آنکھ جھپکنے کی مدت سے پہلے اٹھا لیا وہاں سے۔ تو اس نے مسلمان تو ہو گیا، کلمہ پڑھ لیا اس نے۔ اب وہ ہر مسلمان جو اسے ملتا تو اس سے وہ یہ سوال کرتا تھا، وہ کہتا تھا کہ میرا سوال یہ مجھے بتاؤ کہ وہ اتنا بڑا تخت جو 80 گز لمبا ہے، 80 گز چوڑا ہے، 80 گز اونچا ہے، وہ سینکڑوں میل کے فاصلے پر پڑا ہے، آنکھ جھپکنے کی مدت میں کیسے وہاں سے اٹھ کر ملکہ بلقیس کے دربار سے اٹھ کر حضرت سلیمان کے دربار میں آیا، کیسے آیا؟ کہتا میرا یہ سوال ہے، ہر کسی سے پوچھتا مگر کہیں سے اسے جواب نہیں ملا۔ ایسے لوگوں سے پوچھ لیا کہ جنہوں نے کہا ہوگا کہ قبروں پر جانا تو شرک ہے، بزرگوں کے پاس جانا تو شرک ہے، یہ نبی اور ولی تو کچھ نہیں کر سکتے، وہ ایسے لوگوں سے سوال پوچھتا رہا۔ بالآخر وہ ہر مسلمان سے سوال کیا، اور وہ پھر جب کہیں سے جواب نہیں ملا تو وہ پھر کہتا تھا کہ میرا اسلام پر ایک سوال ہے، میرا اسلام پر ایک سوال ہے، مجھے سمجھاؤ کہ وہ تخت اتنا بڑا کیسے آ گیا ہے، ملکہ بلقیس کے دربار سے حضرت سلیمان کے دربار میں کیسے آیا ہے، مجھے سمجھاؤ۔ کہیں جواب نہیں ملتا۔ بالآخر وہ پاکستان آیا، یہاں گھومتا پھرتا ہوا داتا علی حجویری کی قبر کے قریب سے جب وہ گزرنے لگا اپنی گاڑی میں، تو اس نے داتا علی حجویری کے مزار کو دیکھا، تو اس نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا بھئی یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ ایک سیدنا داتا علی حجویری ایک بہت بڑے بزرگ گزرے، یہ ان کی قبر مبارک ہے۔ تو وہ اٹھا وہاں سے اور داتا علی حجویری کی قبر پر آیا، اور داتا علی حجویری کے مزار پر جیسے داخل ہوا تو اس نے سامنے ایک بزرگ کو دیکھا۔ اس بزرگ نے آگے بڑھ کر اس انگریز کو اپنے سینے سے لگایا، سینے سے لگانے کے بعد اس سے پوچھا کہ بیٹھو یہ بتاؤ ٹھنڈا پیو گے یا گرم؟ وہ انگریز چونکہ ٹھنڈے علاقوں کا رہنے والا تھا تو اس نے کہا اگر گرم ہو جائے تو کیا ہی بات ہے۔ کہتے ہیں بزرگ نے ایسے ہاتھ آگے بڑھایا تو ان کے ہاتھ میں ایک چائے کا پیالہ آ گیا، اور وہ بزرگ نے وہ پیالہ اس انگریز کو دیا۔ انگریز نے جیسے اس پیالے کو لیا بے ہوش ہو گیا، زمین پر گر گیا۔ اس کے ساتھیوں نے دیکھا کہ انگریز بے ہوش ہو گیا، وہ دوڑ کر آئے، اسے اٹھایا، اسے ہوش میں لائے، تو اسے پوچھا بھئی کیا ہوا؟ اس نے کہا مجھے نہ پوچھو بلکہ یہ بتاؤ کہ وہ بزرگ کہاں گئے، وہ بابا کہاں گیا یہاں سے؟ انہوں نے کہا یہاں تو کوئی بابا نہیں ہے، ہم نے تو کسی بابے کو نہیں دیکھا۔ اس نے کہا نہیں یہ تو چائے کا پیالہ تمہیں سامنے نظر آ رہا ہے، جب میں یہاں پر آیا تو اس بزرگ نے مجھے سینے سے لگایا اور ٹھنڈے اور گرم کی بات کی، ہاتھ بڑھایا تو یہ چائے کا پیالہ مجھے عطا فرما دیا۔ یہ پیالہ کوئی عام پیالہ نہیں، یہ تو لندن میں جو میرا گھر ہے اس گھر میں رکھا ہوا یہ وہ پیالہ ہے کہ جس میں اپنے گھر میں بیٹھ کر چائے پیا کرتا تھا۔ تو میرا جو اسلام پر سوال تھا اور پوری مسلم دنیا مجھے اس سوال کا جواب نہیں دے سکی، لیکن جب میں اس مزار پر آیا تو اس بابے نے ہاتھ بڑھا کر میرے گھر میں رکھے ہوئے پیالے کو اٹھا کر میرے سامنے پیش کر کے مجھے بتا دیا جس طرح تیرے گھر سے یہ پیالہ لندن سے اٹھ کر لاہور میں آ گیا ہے، اسی طرح ملکہ بلقیس کے دربار سے وہ تخت اٹھ کر حضرت سلیمان کے دربار میں آ گیا تھا۔ یہ سوال بھی سیدنا داتا علی حجویری کے، اس کا جواب بھی سیدنا داتا علی حجویری کے مزار پر ہی جا کر مل سکتا ہے۔ اللہ نے آپ کو یہ مقام، یہ اللہ رب العالمین نے یہ عظیم مقام مرتبہ آپ کو کیوں عطا فرمایا؟ اس لیے کہ ساری زندگی قرآن کے ساتھ وابستہ رہے، دین کے ساتھ وابستہ رہے، شریعت کے ساتھ وابستہ رہے۔ جو قرآن کے ساتھ وابستہ رہے گا، دین اسلام کے ساتھ، نماز کے ساتھ، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں وقت گزارے گا، اللہ انہیں حیات طیبہ عطا فرما دیتا ہے۔